بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کیا؟ آج کے دور میں بعض افریقی قبائل کے افراد وحشیانہ اور غیر مہذب زندگی گزارتے ہیں۔ علماء کا کہنا ہے کہ یہ لوگ زمین پر رہنے والوں میں سے سب سے گمراہ ترین انسان ہیں۔ انہوں نے بہترین زندگی ضائع کر دی اور گھٹیا زندگی کو پسند کیا۔ تہذیب اور تمدن کا آغاز انسان کی ابتدائی افزائش سے ہے، اس لیے ہر انسان میں فطری طور پر تہذیب کی سوجھ بوجھ موجود ہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانی مخلوق کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی گئی اور انسانی کمزوریوں کی بنا پر گناہ شروع ہو گئے۔ زمین پر سب سے پہلے ہونے والی معصیت قابیل کے ہاتھوں اپنے حابیل کے قتل کی صورت میں سامنے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قابیل اور اس کے بھائی حابیل کا قصہ بیان کیا ہے۔ قابیل کرخت اور دشت طبیعت کا مالک تھا، جبکہ اس کا بھائی حابیل رحم دل اور نرم طبیعت کا مالک تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل مویشی چراتا تھا۔ حابیل کے نرم دل ہونے کی ایک وجہ اس کا بکریاں چرانا تھا، کیونکہ ایک چراوا اپنی بکریاں بھوکی نہیں دیکھ سکتا، اس کو چارہ کھلائے بغیر نہیں رہ پاتا، نہ ہی کسی بکری کو پیاسا دیکھ کر اسے بھول جاتا ہے۔ اپنے جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ بنی نوح انسان کی تعداد میں اضافے کے لیے اس وقت ایک ایسا قانون تھا جو اب حرام ہے، اور وہ بین کے ساتھ نکاح۔ چونکہ اس وقت کے سابق لوگ آدم علیہ السلام کی حقیقی اولاد تھے اور آپس میں بین بھائی تھے، اس لیے اس وقت کی شریعت کی روح سے قابیل اپنے ساتھ جڑواں پیدا ہونے والے بہن کے سوا کسی دوسری بہن سے شادی کر سکتا تھا، اور اسی طرح حابیل بھی اپنے ساتھ جڑواں پیدا ہونے والی بہن کے علاوہ کسی اور بہن سے شادی کر سکتا تھا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہو اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے۔ لیکن ہوا یہ کہ حابیل کی بہن خوبصورتی میں قابیل کی بہن سے کم تھی، اس لیے قابیل نے حابیل کی بہن سے شادی کرنے کے لیے انکار کر دیا اور اپنی جڑواں بہن سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ لیکن ایسا کرنا آدم علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھا۔ آپ نبی بھی تھے اور رسول بھی۔ رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ رسول پر شریعت اور احکام نازل ہوتے ہیں، لیکن نبی پر شریعت نازل نہیں ہوتی، البتہ اس پر وحی نازل ہوتے ہیں اور معجزات عطا کیے جاتے ہیں، جبکہ شریعت صرف رسولوں پر نازل کی جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام بھی چونکہ رسول تھے، اس لیے ان کی شریعت میں یہ قانون تھا کہ کوئی شخص اپنے ساتھ جڑواں پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ قابیل اس شرعی حکم کی وجہ سے غضبناک ہو گئے۔ اس نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے اس قانون کو ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے انہیں حکم دیا کہ دونوں اللہ کے حضور ایک ہدیہ پیش کریں۔ ہدیہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے اللہ کے نام پر ذبح کر کے فقراء میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس سے مقصود اللہ کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنا ہوتا ہے۔ اس عمل کو قربانی کہا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کا جو قانون تھا، اس کے قبول ہونے کی نشانی طے تھی، اور وہ یہ کہ آسمان سے ایک آگ نمودار ہوتی اور اس قربانی کو جلا دیتی۔ اس کا مطلب تھا قربانی قبول ہو چکی ہے، اور اگر آگ قربانی کو نہ جلاتی تو سمجھ لیا جاتا کہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ آخر قربانی کا دن آ پہنچا۔ حابیل نے اپنے مویشیوں میں سے ایک بہترین جانور لیا اور قربان گاہ میں لا کر اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ دوسری طرف قابیل نے اپنے کھیتی کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ دوسرے دن دونوں قربان گاہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو چکی ہے، جبکہ قابیل کی قربانی کو آگ نے چھوا تک نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر قابیل حابیل پر غضبناک ہوا۔ شیطان نے بھی اسے وسوسے میں مبتلا کیا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر دے۔ اس نے اپنے بھائی حابیل کو جان سے مارنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اس وقت تک روئے زمین پر کوئی انسان قتل نہیں ہوا تھا۔ انسانی تاریخ میں یہ پہلا قتل تھا جس کا ارتکاب قابیل نے کیا۔ وہ اپنے بھائی حابیل کے پاس گیا اور اس سے بولا، تجھے قتل کر دوں گا۔ جواب میں حابیل نے کہا، اگر تو مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو اپنی دفاع میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے میں چاہتا ہوں تو اپنے دیگر گناہوں کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی اٹھا لے، تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایک تاریک رات میں حابیل سویا ہوا تھا کہ قابیل ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر اس کے پاس آیا
اس نے وہ بڑا سا پتھر حابیل کے سر پر دے مارا۔ اس طرح اس نے حابیل کا قتل کر دیا، روئے زمین پر قتل کی ابتدا کر دی، زمین کو پہلے خون سے رنگ دیا۔ تاریخ انسانی میں یہ سب سے پہلا جرم تھا جو قابیل کے ہاتھوں ہوا۔ قتل تو وہ کر بیٹھا، اب حیران و پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا کیا کروں۔ اس وقت نسل انسانی موت سے بھی دوچار نہیں ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اس وقت کوئی فوت نہیں ہوا تھا، اس لیے قابیل کو معلوم نہیں تھا کہ مردے کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اسی کشمکش کی حالت میں اس نے اپنے بھائی کی لاش کو کندھے پر اٹھایا اور چل پڑا۔ چلا جا رہا تھا کہ اللہ نے 2 کوے بھیجے، دونوں کوے آپس میں لڑ پڑے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو ہلاک کر دیا۔ اب زندہ کوا مٹی کھودنے لگا، اسی طرح اس نے ایک گڑھا تیار کر لیا، مردہ کوے کو اس میں رکھا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ اسی طرح قابیل کو دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہوا، اس نے بھی گڑھا کھودا اور حابیل کی لاش کو اس میں دفن کر دیا۔ وہ اپنے کیے پر نادم ضرور تھا، لیکن اس نے اللہ سے معافی نہ مانگی، جبکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی ضرور مانگے۔ اللہ فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نذر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگے میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا اللہ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے، گو تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے، لیکن میں تیرے قتل کے لیے ہرگز اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے۔ ظالموں کا یہی بنتا ہے، اس کا مطلب یہ تھا میرے قتل کا گناہ بھی ذمہ لگے اور تو ظالموں میں سے ہو جائے۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل پر جو گزری، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت 23 میں اور 31 میں کیا ہے۔ بس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، اس سے وہ نقصان والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا۔ پھر وہ بڑا پشیمان اور شرمندہ ہوا۔ امام احمد، ترمذی اور ابو داؤد نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے فتنے کے وقت فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا، اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ کسی نے کہا اگر کوئی میرے گھر میں داخل ہو کر میری طرف ہاتھ بڑھائے تاکہ مجھے قتل کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح قتل ہو جا، یعنی اس فتنے میں قتل ہو جانا، حابیل کی سنت پر عمل کرتے ہوئے خود ہاتھ نہ اٹھانا، قاتل کہلانے کی بجائے مقتول ہونے کو پسند کرنا۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا جب بھی کوئی ظلم قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ اس حدیث میں اس جرم کی نوعیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف ایک قتل قرار نہیں دیا بلکہ اس گھناؤنی حرکت قرار دیا ہے۔ قیامت تک آنے والے لوگ جو اس گناہ کے مرتکب ہوں گے، اس کا کچھ گناہ قابیل کے حساب میں ڈالا جائے گا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور دور دراز نرم زمین کے پاس جا کر رہائش پذیر ہو گیا اور آدم علیہ السلام کے سامنے تک نہ ہوا۔ آدم علیہ السلام پہاڑوں کے قریب ایک بستی میں رہ رہے تھے، یہ ان سے بہت دور جا بسا تھا۔